میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی خصوصیت اور اہمیت اور خاصیت کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا نازل ہونا ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ کو تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کا جلال پہاڑ بھی نہ برداشت کرے، اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر نازل فرمایا اور رمضان شریف میں نازل فرمایا، یہ بڑی خصوصیت کی بات ہوئی۔ اب رمضان میں پھر کون سے دن کون سی رات؟ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں اتارا۔ اور اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وقت کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کس وقت میں اور کس گھڑی میں نازل فرمایا۔ اور آسمان دنیا پر یکبارگی ایک ساتھ میں پورے 30 پارے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور وہاں سے حضور کے پاس نجمن ضرورت کے مطابق تھوڑے تھوڑے قرآن پاک کا حصہ، آیت 2 آیت، رکوع 2 رکوع اور سورت کی شکل میں اللہ کے محبوب پر 23 سال کی مدت میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی جمعہ کہتے ہیں، جس میں رمضان شریف کی رخصتی والا جمعہ ہے یہ، کہ جمعہ کا یہ رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ، اس کو بر صغیر ہند و پاک کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کو کیوں اتنا اہمیت دی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو بالکل کامن بات ہے، سادی بات ہے، کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں کہ جب بھی کوئی چیز انسان کو حاصل ہو تو انسان خوش ہوتا ہے، اور جب اس سے چھین لیا جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنے کرم خاص سے رمضان شریف کا تحفہ عطا فرمایا۔ رمضان شریف یہ کیا چیز ہے؟ تو جاننے والے جانتے ہیں، ماننے والے مانتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے کہ رمضان شریف کے اندر مسلمان کا رنگ ہی کچھ الگ ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کا ڈھنگ ہی کچھ بدل جاتا ہے۔ مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور بندگان خدا کو نعمتوں کے دسترخوان نصیب فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہر چہار جانب برستا ہے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی خود خاص اہتمام فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو اریسٹ کر کے لاک اپ میں ڈال دیا، کوئی کسی کو بہکائے گا نہیں، بلکہ میرے بندے اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے مطابق کام کریں گے۔ تو یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا یہ در حقیقت آپ کے نور ایمان اور ایمان کی چمک ہے، ورنہ شیطان تو بہکانے والا آپ کو بہکا دیتا تھا، مسجدوں سے دور کر دیتا تھا، لیکن رمضان شریف کے اندر بہکانے والا وہ شیطان تو چلا گیا، بس آپ کا نور ایمان تھا جو یہاں پر کھینچ کھینچ کر لاتا تھا، مسجدوں کو آباد کرواتا تھا، پیشانیوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکاتا تھا، اللہ کی تسبیح زبان سے بلوا لیتا تھا، اللہ کی حمد و ثنا آپ سے کہلوا لیتا تھا، اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھوا لیا کرتا تھا۔ نیک کام جو آپ کا ایمان کی جان اور رمق ہے، جو آپ کے دل کے اندر نور ہے ایمان کا، وہ آپ سے یہ کام اپنے آپ کروا لیتا تھا۔ یقین جان لیجئے ہر نیک عمل کر لینے پر آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ چلچلاتی دھوپ ہے، بھوکے رہنے میں مست مزہ محسوس ہو رہی ہے، اور سخت پیاس کی وجہ سے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، لیکن پانی رہتے ہوئے نہیں پینے میں آپ کو ایک عجب مستانگی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تکلیف کے باوجود عبادت کرنے کے بعد جو لذت آپ کو رمضان شریف میں ملتی ہے، عام دنوں میں محسوس ہوتی ہے؟
عام دنوں میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے سارا ماحول بنتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالی رمضان المبارک کی شکل میں پورا ایک پیک عطا فرماتا ہے، اور نیکیوں کا ایسا زبردست پیکیج اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ نفل کرے گا فرض کے برابر ثواب دوں گا، فرض کرے گا 70 فرض کے برابر ثواب دوں گا۔ اس میں اپنے بھائیوں کی غمخواری کرو، دوستوں کی ان سے ہمدردی کرو، اور غریبوں کی مواسات کرو اور ان کی مدد کرو، صدقہ نکالو، فطرہ نکالو، زکوٰۃ نکالو، عطیہ نکالو، خیرات نکالو، غرض کے دو، غریبوں کو دو، سب کا بھلا کرو، جیو اور جینے دو۔ ایک عجیب سی ہوڑ مچی رہتی ہے، سارے سال بھر ایک ایک پائی کو تھوک لگا لگا کر گننے والا انسان اللہ تعالیٰ دل کا دھنی ایسا بنا دیتا ہے رمضان میں کہ دیکھو کل کا منظر کیا تھا، کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ لوگ ہاتھوں میں پیسوں کی گڈیاں لے کر غریبوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کو دے، اس کو دے، وہاں دے، یہاں دے، اس کو نواز، اس کو عطا کر، غرض کے دیتے ہی رہتے ہیں۔ لگتا ہے پیسے کی کوئی عزت نہیں ہے، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیسوں کی کوئی امیج نہیں رہی۔ یہ آخر دنیا کا وقار انسان اور مسلمان کی نظر میں کیسے ڈاؤن ہو گیا، جبکہ سال بھر پیسہ پیسہ، چاہے جیسا، یہاں سے آئے تو پیسہ، وہاں سے لو تو پیسہ، پیسے کے لیے سب کچھ کرنے والا یہاں پیسے کا جانی دشمن کیوں بن گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی محبت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، یہ نور ایمان کی چمک ہے۔ اللہ اکبر، چہرے پر نور سجنے لگتا ہے، دلوں میں سرور ایمان کا تازہ ہو جاتا ہے، اور خود ہی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، صبح سویرے اٹھ جانے کی عادت، ارے جو 10 11 12 بجے تک کے بستر سے کروٹ نہیں لیتا تھا، منڈی نہیں اٹھاتا تھا تکیے پر سے، وہ باقاعدہ سحری کے لیے اٹھ جا رہا ہے، بے وقت کھا لے رہا ہے، بے وقت کھا رہا ہے، بے وقت سو رہا ہے، بے وقت اٹھ رہا ہے، یعنی پورے دن بھر کی دن چریا کا سسٹم ہی اس کا ادھڑ بن کے رہ گیا، الٹ پھیر ہو کر رہ گیا، لیکن سب برداشت کر رہا ہے اللہ واسطے، سب برداشت کر رہا ہے اللہ واسطے۔ یہ جو دیوانگی، یہ جو سراسیمگی، یہ جو فرزانگی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر پیدا کی رمضان کے صدقے میں، رمضان کے ذریعے سے۔ ارے صاحب، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی ہے۔ رمضان شریف وہ ابر بارندہ ہے، وہ رحمت بھرا ساون بھادو ہے کہ جو پیاسوں کو اپنے پاس نہیں بلاتا، رمضان شریف خود ضرورت مندوں اور ہم جیسے گناہگاروں کے پاس آتا ہے۔ تو یہ اس کی اللہ کا کرم، اس کو اتنی خصوصیات سے نوازا اور ہمارے پاس بھیجا۔ ہم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو کہ ہر افطاری کے وقت لاکھوں لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرماتا ہے بے حساب و کتاب۔ اور دیکھیے صاحب کہ اس میں نیکیوں کے بھاؤ اتنے سارے کچھ بڑھا دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں کے جذبات بھی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ 12 مہینے میں جتنی نیکی انسان نہیں کرتا، 11 مہینے میں اتنی ساری نیکی یہ ایک رمضان شریف میں کر لیتا ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اسلام کی تصویر بنا نظر آتا ہے۔ چلچلاتی کڑکتی دھوپ میں لوگ جہاں ٹھنڈے ٹھنڈے کول ایئر کنڈیشنوں کے مزے لیتے ہیں، وہاں مسلمان مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے روزہ رکھے ہوئے، اور ٹھیلا گاڑی کھینچ رہا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، روزے کے اندر اس کی حالت بالکل ہلاک ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اس کو ملال نہیں۔ سوچنے والے سوچتے ہیں، دماغ پکڑ لیتے ہیں، سر پکڑ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ انسانی ہے کہ کیا ہے؟ اتنی آگ برس رہی ہے، اس میں بھی اتنی محنت کر رہا ہے، پانی تک نہیں لیتا، کھانا تک نہیں لیتا، چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھ رہا، محنت بھی نہیں چھوڑ رہا، کام بھی نہیں بند کر رہا ہے، آخر یہ آتی انرجی کہاں سے ہے؟ عام دنوں میں ایسا نہیں کر پائیں گے آپ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ رمضان کے ساتھ میں یہ فری فنڈ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گفٹ عطا فرماتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہوتا ہے رمضان شریف. اسی وجہ سے رمضان شریف جب آتا ہے تو ماشاءاللہ ایمان والوں کے دل کھل جاتے ہیں، مسجد تسبیحوں سے آباد ہو جاتی ہے. وہ کیا سما ہے، اللہ اکبر. حضور اشرف الفقہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا تیرے یہ ابراہیم خلیل ہے اور تیرے جانثار ہے، تو نے ان کو ہر طرح کا مال عطا فرمایا، ہر طرح سے دھنوان بنایا، کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، تو وہ تیرے لیے جان نہیں نثار کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرے خلیل کے بارے میں کہتے ہو، حالانکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں. فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں کے اندر یہ بات اللہ ہی کی طرف سے ڈالی گئی تاکہ ہم جیسوں کو پتہ چل جائے ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کے آزما لو میرے خلیل کو. گئے فرشتے تو کاہے کے انداز میں ہے ایسے جیسے الوداع پڑھنے والے جاتے ہیں، ڈھول ڈھمکا لے کے نہیں. ہاں فرشتے تھے وہ. گئے صاحب اور پڑھنا شروع کیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے مکان کے اندر کچھ کام میں مصروف تھے. جو اللہ کی یہ تسبیح سنی بے چین ہو گئے، بے خود ہو گئے، اور آپ دیوانہ وار دروازے پر تشریف لائے. دیکھا کہ کچھ فقیر ہے، فقراء ہیں جو اللہ کی تسبیح مل جل کر کورس میں پڑھ رہے ہیں. ارے کیا بات ہے صاحب، جب ہمارے کتھڑا مسجد کے اندر اتنی شاندار انداز میں بیچارے جھمجھما کے پڑھتے ہیں اور جب تسبیح کی لہر چلتی ہے تو ایسا من ڈولتا ہے. ایمان کے اندر جیسے ایک نئی فصل لہلہاتی ہے اور ایسی جوش، ایسا امنگ، ایسی دیوانگی، ایسا بالکل اس کا بونڈر آ جاتا ہے. ارے صاحب جب ہماری آواز اور آپ کی آواز اور پبلک کی آواز میں ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے تسبیح کے اندر اور ایسا رس بھر دیا ہے تو وہ اللہ کی پیاری مخلوق، نوری مخلوق، فرشتوں کی آواز اور ان کے سر اور ان کے تال اور ان کے لب و لہجے کے اندر جب انہوں نے کورس باندھا ہوگا تو کیا مزہ آ گیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومتے ہوئے آئے، کہا ارے تم نے میرے خدا کی کتنی پیاری تسبیح بیان کی، ایک مرتبہ اور پڑھو. فرشتوں نے کہا کہ ہم پہلی مرتبہ تو فری فنڈ میں پڑھ دیتے ہیں، لیکن سیکنڈ ٹائم پر اگر ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو کچھ نذرانہ لیتے ہیں. کیا ہے نذرانہ؟ کچھ دو تو ہم بولے. اب ایک اللہ کی طرف کی بات تھی، فرشتوں نے بھی ہمت کر کے ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں فرشتے بھی ادب سے رہتے ہیں، ورنہ اتنی ہمت اور جرت کہاں سے آئے گی. بہرحال انہوں نے جو عرض کیا ایسا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا دیکھو جتنی میری ریوڑے ہیں، گائیں، بھینسیں، بکریاں، اونٹ، یہ وہ ساری زمین، ساری جائیداد، 50% سارا کچھ تم کو دے دیا، بس ایک بار پڑھ کے سنا دو، ایک بار پڑھ کے سنا دو. یہ تسبیح کی قیمت کیا بولیں گے؟ قیمت نہیں، یہ تو تسبیح پر صدقہ ہے، صدقہ. حضرت ابراہیم نے کہا میری پراپرٹی کا 50% تم کو دیتا ہوں، ایک بار پڑھ کے سنا دو. ونس مور اگین. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ڈیمانڈ پر پھر فرشتوں نے وہ سر، تال، لے اور لب و لہجے کے ساتھ جو پڑھنا شروع کیا ہے، ایک ساتھ باواز بلند سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان اپنے یہاں تو کیا مزہ آتا، وہ سبحان، وہ اندازہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ایسا مد ہوتا ہے، مد ربڑ، جتنا کھینچو اتنا کھینچ جائے. اس میں کوئی الف کی مقدار کی کوئی کوانٹیٹی اور کوئی لمٹ نہیں رہتا، ان لمٹ رہتا ہے اپنا مد، ہے نا. ہاں یہ محبت والی بات ہے. تو فرشتوں نے پھر پورے انداز اور پورے طور طریقے سے پڑھا تھا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وارفتگی اور بڑھ گئی، اور ارشاد فرماتے ہیں ایک بار اور مزہ نہیں آیا، مزہ تو آیا لیکن دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا، ایک بار اور۔ فرشتوں نے کہا حضرت آپ کو تو معلوم ہے اپنی عادت ہے کہ پہلے نذرانہ اس کے بعد، تو کہا ارے نذرانہ ہی لوگے نا، جان تو نہیں لوگے، چلو لو جتنا بچا آدھا 50% میرے پاس پہلے تو آپ کو دے دیا، باقی بچا ہوا وہ بھی میں دے دوں گا، ایک بار پڑھ کے سنا دو۔ اللہ ہوا، ساری پراپرٹی آپ اپنا گھر دیں گے کیا مولانا کو؟ آپ اپنی پراپرٹی دیں گے کہ حافظ جی کو؟ نہیں نا، خدا کا کلام سننے کے بعد بھی 100 روپے 50 روپے 30 روپے ایسے تک آیا ہے۔ 27 کا نذرانہ ڈائری کے اندر انداز۔ اب تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا 50% ساری جائیداد، اور ان کی 50% جائیداد جو ہے آج کا کروڑ پتی اربوں پتی خبجوں پتی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، ساری دے دی۔ کہا کہ ایک بار سنا دو۔ پھر فرشتوں نے جھوم کر پڑھنا شروع کیا، اور سامنے جب ابراہیم خلیل اللہ ہو، سرکار کے دادا جان ہو، ابو الانبیاء ہو، ان کا چہرے پر نور دیکھ کر فرشتے بھی تو بالکل وارفتہ ہو جاتے ہوں گے، حواس باختہ ہو جاتے ہوں گے، جھوم کر پڑھتے ہوں گے، وہ بالکل انداز و کیا ماحول بنتا ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیسری مرتبہ سن رہے ہیں، ساری جائیداد لوٹا چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو مستی اور وہ جو خمار اور وہ جو وارفتگی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھائی ہے، ارشاد فرماتے ایک بار اور۔ کہا حضرت سارا کچھ تو دے بیٹھے، اب کیا ہے؟ کہا میں تو ہوں نا، تم اتنا سارا کچھ سنبھال نہیں پاؤ گے، مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے، تو اس کا میں ایکسپرٹ ہوں، اس کے لیے مجھے ایک انچارج یا مینیجر کے طور پر، نگراں کے طور پر، خادم کے طور پر میں اپنے آپ کو تمہارے لیے دیتا ہوں، میں تمہارے میں اپنے آپ کو تمہارا غلام بنا دیتا ہوں، بس ایک بار اور سنا دو۔ فرشتے ہار مان گئے، واقعی آپ خلیل اللہ ہے، واقعی آپ اللہ کے وہ پیارے نبی ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنا دیا، اپنا خلیل یعنی پکا دوست، گہرا دوست، اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے جگری دوست، جانی دوست، تو اللہ تعالیٰ جگر اور جان سے پاک ہے، اس لیے گہرا دوست، پکا دوست ہم ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام کیوں تھا؟ مقام خلت بڑا اونچا ہوتا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری اور معافی تلافی کی، میرے مالک واقعی تیرے خلیل بے مثال، تیرے ابراہیم لاجواب۔ تو دوستو یہ تسبیح صرف 2 بار سننے پر حضرت ابراہیم نے سارا کچھ، اپنا مال دولت پراپرٹی سب کچھ نثار فرما دیا، اپنے آپ تک کو داؤ پر لگا دیا۔ ارے یہ تسبیح آپ 2-3 بار نہیں بلکہ روزانہ رمضان شریف میں 5 بار پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیا کم ہے؟ کتنا بڑا آپ کو اللہ تعالیٰ اعجاز عطا فرماتا تھا۔ اور ماشاءاللہ 29 یا 30 رمضان ہوتے ہیں کہ روزے ہوتے ہیں اور تراویحاں ہوتی ہے، جس میں آپ جو ہے روزانہ 5 مرتبہ ہر تراویح ہر 4 رکعت کے بعد یہ تسبیح پڑھتے تھے۔ وہ بہاریں جا رہی ہے، تسبیحات کی بہاریں جا رہی ہے، تراویح کی بہاریں جا رہی ہے، اور وہ ختم قرآن، تلاوت قرآن کا موسم جا رہا ہے، اور نیکیوں کا اعتکاف۔ اور آپ کو کہاں ملے گا؟ عام دنوں میں کوئی اعتکاف کر کے بتائے، بڑی مشکل، ناممکن جیسی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن رمضان شریف میں ارے 10 دن کا تو سنت اعتکاف کرتے ہی کرتے، شوق میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بولتے ہم بھی 3 دن کا اعتکاف کریں گے۔ اتنا جذبہ یہ کہاں سے آ گیا؟ بڑے بڑے جہاں نہیں مطلب ٹک پاتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بھی حوصلہ لے کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کون ان کو ہمت دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالی ہمت دے رہا ہے، یہ رمضان شریف کا فیضان ہے۔ تو جو رمضان شریف اپنے دامن میں اتنی ساری خیرات لے کر آیا ہو، اس کے آنے پر تو ایمان والے خوش ہوں گے ہی، اور جانے پر ایمان والوں کا دل دکھی ہوگا بھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی رمضان میں ایمان و اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور عبادتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ پاپ کرنے میں تو پوری زندگی لگ گئی، معاف کرانے میں ایک اخلاص کے ساتھ 2 رکعت ادا کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے برس کر اس کے سارے پاپ دھل کر اس کو صاف بنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ سعادت صرف رمضان میں حاصل ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا موقع عطا فرمایا۔ اب ایسے ساون بھادو کا کے اندر بھی جو محروم رہے وہ کتنا بڑا محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ غرض کے یہ جمعۃ الوداع ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، وہ بھی رمضان شریف کا جمعہ ہے۔ عام دنوں کے جمعے کو بھی سید الایام کہا گیا ہے، یہ تو رمضان شریف کا جمعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی اہمیت تو اور بھی دوبالا ہو گئی۔ ارے صاحب، جب ایک کا 70 بھاؤ چل رہا ہے تو ایک جمعہ 70 جمعہ کے برابر ہو گیا۔ یہ تو بالکل کامن سینس والی بات ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آخری جمعہ نصیب فرمایا۔ اب اگلا پڑاؤ آپ کے سر پر ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا۔ اس کے بعد پڑاؤ رہے گا چاند دیکھنے کا۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے عید کی نماز ادا کرنے کا۔ اس کی بھی آپ کو تیاری کرنا ہے۔ صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا رہے گا۔ کون؟ جو صاحب نصاب ہو۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے سال بھر نصاب گزر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ بیچارہ کوئی ایک آدمی اچانک اس کو 50,000 مل گئے اور اس حالت میں صاحب نصاب ہونے کی حالت میں اس کی عید کی صبح صادق کی گھڑی اس پر سے گزری، وہ اس کے اوپر صدقہ فطر لازم اور لاگو ہو گیا۔ وہ خود اپنی طرف سے نکالے گا اور اپنی نابالغ اولاد جو اس کی پرورش میں ہے ان کی طرف سے بھی نکالے گا۔ شوہر کے ذمے بیوی کا صدقہ فطر یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بیوی اگر اجازت دیتی ہے اور بیوی کی طرف سے نکالتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ آدمی صدقہ فطر نکالے، یہ ہے کیا چیز؟ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صاف ستھرا بیان فرما دیا کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من الرفث والفسوق وطعمۃ للمساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صدقہ فطر جو ہے روزوں کے لیے پاکی ہے۔ روزے میں انسان گالی گلوچ کر دیتا ہے، روزے کے خلاف کچھ بے ادبیاں کر دیتا ہے اور ناشائستہ چیزیں اور باتیں کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، داغ ضرور لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں یہ طہرۃ للصیام، یہ اللہ کی طرف سے روزے کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے یہ صدقہ فطر۔ ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے روزے تو پاک ہو ہی رہے ہیں، ڈبل منافع یہ ہے، ایک پنتھ دو کاج، ایک تیر دو شکار، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ آپ کا روزہ تو صاف ستھرا ہوا لیکن کسی غریب کا پیٹ بھی بھر گیا، کیا کہنا۔ ہاں، آپ کا اپنا تو پنیہ ہو ہی گیا لیکن ساتھ میں دوسرے کی بھی جترا ہو جا رہی ہے، یہ بھی کیا کم ہے۔ اور یہی اصل کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ جو بھی دین مذہب کا آپ جو تہوار لے لو، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کچھ رکھا ہے کہ غریب مخلوق کی زیادہ سے زیادہ غمخواری ہو جائے، کسی بہانے غریب کا چولہا جل جائے، کسی بہانے بھوکوں کو کھانا مل جائے، کسی بہانے محتاجوں کی محتاجی دور ہو، کسی بہانے ایک مسلمان مالدار غریب مسلمان سے محبت کا اظہار کر دے اور غریب اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے امیر بھائی کے لیے دعا کر دے، آپس میں پیار پیدا ہو، آپس میں محبت پیدا ہو، ملنساری پیدا ہو، جگری لگاؤ پیدا ہو، جانی دوستی پیدا ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ملحوظ رکھا ہے ہر ایک معاملے میں۔
عید کا معاملہ ہو، بقر عید کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی تیج تیوہار ہو، ہر ایک میں دیکھو جیو جینے دو، کھاؤ کھلاؤ اور اچھے سے رہو. یہی کانسیپٹ ہے. نہ اس میں دھوم دھڑکا ہے، نہ آتش بازی ہے، نہ کیا کہتے ہیں شراب کباب ہے، نہ آوارہ گردی ہے، نہ عیاشی ہے، اور نہ ہی انسانیت سوز حرکات ہے، بلکہ انسانیت کا درس دیتا ہے یہ اسلام. یہ سراپا انسانیت کا مذہب ہے. یہ تو یہ صدقہ فطر کتنا ہونا چاہیے؟ ایک آدمی کی طرف سے 70 روپیہ. یہ صدقہ فطر جو ہے یہ غریبوں کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے اور اس کو نکالنا چاہیے. لیکن آپ سوچتے ہیں صرف گیہوں سے ہی صدقہ فطر نکالا جاتا ہے. گیہوں کا ہی صدقہ فطر نہیں رہتا، منک کا بھی نکالتے ہیں. گیہوں تو 2 کلو 40 گرام ہوتا ہے، لیکن منو کا 4 کلو 94 گرام 94 گرام یہ منو کا ہے. کھجور جو کھاریک بولتے نا، سکی کھجور چھوارے، وہ بھی 4 کلو 94 گرام یہ ایک آدمی کی طرف سے نکالا جائے گا. پھر کشمش ہے اور منوکا ہے اور کیا کہتے ہیں جو ہے 2 کلو یہ 4 کلو 94 گرام. اب جو ہے سب بیچارے ارب پتی خرب پتی وہ بھی 70 روپے نکال رہے ہیں. ارے یار ہم جیسا 11,000 روپے پگار والا آدمی اگر کبھی 70 روپے نکالے تو چلیں گا. تو مہینے کے لاکھ 2 لاکھ کماتا، تو بھی 70 روپے کا آدمی ہے کیا؟ تیری جان کی قیمت بھی 70 روپے ہے کیا؟ سوچنا چاہیے. تو مالداروں نے اپنے حساب سے اپنی جان کی قیمت کا احساس کرانے خود ہی اپنی گھان کر لے رہے 70 روپے نکال کے. تو اللہ نے جس کو نوازا ہے وہ حساب سے نکالے. وہ ارے سال میں ایک بار تو غریب کو دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے لیے اس کے واسطے وہ احسان لکھ دیتا ہے غریب کا، اور باقاعدہ اس کے لیے دعائیں لکھ دیتا ہے، اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. لہذا جو جس کیٹیگری کا ہو، صرف گوش نکال رہے یہ توڑو طریقہ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. گور غریب ہے بیچارہ ہے، میری کیٹیگری اتنی اونچی نہیں ہے کہ میں کشمش 4 کلو 94 گرام دے سکوں. بھائی 2 کلو 40 گرام دے کے چھٹی کر، ہے نا. لیکن آپ تو ہے نا بڑے دھنوان، میں ایسا میں ویسا، کتنی ہوا میں پھرتا سیٹ. یہاں پہ کائے کو زمین پہ گرتا، یہاں پہ بھی اپنے اسٹیٹس بتاؤ. غرض کے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ صدقہ فطر کی بات ہوئی. مین پوائنٹ آتی ہے چاند دیکھنے کا. ارے اتنا مسئلہ بنا دیتے کہ پورا مسئلے کا مسالہ بنا ڈالتے اور مسئلے کا مسئلہ بنا ڈالتے. اس میں بیچارہ جو سڑک چھاپ مفتی لوگ رہتے، ارے وہاں دکھ گئے، یہاں کیوں نہیں ہو رہا، وہاں کیوں نہیں ہو رہا. ارے اتنا کائے کو تلمل رہا، یہاں پر ہے نا چاند کمیٹی، کریں گے نا لوگ بیچارے. ٹینشن نہ کو لے. وہ رمضان کو کھینچ کے لایا تھا کیا؟ تو اتنی کھلبلی مچی کی بہت روزہ رکھ کے بیچارہ تلمل گیا. جلدی سے رمضان شریف کو نکالنے کی کوشش، بولے جلدی سے چاند ہونے کو نہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضور نے بالکل آسان ضابطہ قاعدہ ارشاد فرما دیا. چاند دکھ گیا 29 کو تو باقاعدہ اگلے دن تم عید منا لو. چاند نہیں دکھا تو ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن دینے کا نہیں، شانتی سے بیٹھنے کا، 30 روزے پورے کرنے کا اور شان سے عید منانے کا ہے نا. کوئی ضروری نہیں وہ ادھر دکھ گیا، سعودیہ میں ہو گئی، ادھر ہو گئی. ارے کہیں بھی ہو گئی یار، یہاں نہیں ہوئی ختم. تم سے زیادہ سب سے زیادہ ٹینشن تو مولانا لوگوں کو رہتا. اتنا ٹینشن لینے کا نہیں نا. جس کا ہے بوجھا اس کے سر پہ رہنے دو، زبردستی انگلیاں کہیں بھی نہیں کرنے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کام کے لیے ہر ایک آدمی کو فٹ کیا ہے. زبردستی پھٹے میں پاؤں نہیں ڈالنا.
آرام سے رہو، سکھ سے رہو، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. کتنے اچھے دکھتے ہیں آپ جب مسکراتے ہیں. اللہ آپ کو، آپ کی آل اولاد کو سدا بہار خوشحال رکھے. بہرحال یہ سارے اصول ضابطے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اگر صحیح معنوں میں اس کو فالو کرے دنیا سے سارے جھگڑے مٹ جائیں گے. لیکن خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کی ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے اور دین حق مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.